السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المؤمن کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقینی بات ہے کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، پس تم ہمیشہ شک کرتے رہے اس چیز کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تھے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور دین کے معاملے میں شک کرنے والا ہو۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کی گفتگو کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آواز اٹھائی، اور وہ اسی سلسلے میں وہ مرد مومن سیدنا یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے تو اس وقت بھی تم ان کے بارے میں شک کرتے رہے، یعنی تم اس پر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ مصر میں آنے والے سب سے اہم پیغمبر یہی تھے۔ تو اس لیے اس نے ان کا حوالہ دیا کہ وہ اللہ کے دین کی تو وضاحت کرتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے، بڑے واضح طور پر وہ اللہ کے دین کو بیان کرتے رہے، لیکن تم ہمیشہ شک ہی کرتے رہے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے یہ کہا کہ اللہ اس کے بعد کبھی بھی ایسا رسول نہیں بھیجے گا۔ اس کا مفہوم دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد جو اس وقت کے لوگ تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تذکرے کرنے لگے اور ان کو یاد کرنے لگے، اور ان کے بعد جب بھی کوئی اللہ کے دین کو سنانے کے لیے آیا، خاص طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام ہی سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کے مخالفین کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو جو ان کے مخالفین تھے وہ کہنے لگے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا کوئی رسول نہیں آئے گا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہود و نصارہ کی بھی یہی عادت تھی کہ جب کوئی بھی پیغمبر ان کے پاس آتا تھا اور وہ ان کو اللہ کا دین سناتا تھا تو اس کی زندگی میں اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، نہ اس کی بات پر یقین کرتے تھے، بلکہ جب اس کی وفات کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تو پھر اس وقت یہ پہلے کو یاد کرتے اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے کہ وہ ٹھیک تھا اور تم ٹھیک نہیں ہو۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ حیل و حجت کرتے ہیں اور ورنہ ان کے دلوں میں صرف انکار ہی ہوتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو شخص حد سے بڑھنے والا ہو اور اللہ کے دین میں شک کرنے والا ہو اس کو اللہ تعالیٰ گمراہوں میں شامل کر دیتے ہیں، یعنی پھر کوئی بھی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہوتی جو اس کو ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کا رد کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہاں مسرف اور مرتاب لوگ جو ہیں ان کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بغیر دلیل کے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دلیل تو دراصل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو۔ تو ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے لیے کوئی ایسی حجت نہیں ہے، لیکن یہ جھگڑنے سے باز نہیں آتے۔ گویا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ گمراہ لوگوں کی تیسری صفت ذکر کی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ مسرف ہوتے ہیں،
اللہ کی حدوں کی پرواہ نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ مرتاب ہوتے ہیں، شک کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وعدے یا اجر و ثواب کے وعدوں پر کوئی یقین نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں ایک واضح قسم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، یہ بہت بڑی بیزاری کا سبب ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور سرکش کے دل پر۔ یعنی جن لوگوں کے اندر یہ تین وصف پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت نہیں کرتے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو رک جانے کا حکم دیا ہے رکتے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کی فائدہ مند اور سچائی میں شک کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور یہ سرکش ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ تین چیزیں، ان میں تین وصف ہوں گے تو یہ دو وصف خود بخود پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا کہ پھر وہ ہدایت کے پاس نہیں آ سکتے۔ یعنی جس طرح بین کر دیا جاتا ہے کسی ادارے سے یا کسی ملک سے کسی شخص کو بین کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ یہاں داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح ایسے لوگوں کے دل بھی بین ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سر بمہر کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک ایسا محل بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ یعنی اس نے لوگوں کی توجہ اس مومن شخص سے بدلنے کے لیے اس نے اپنے وزیر کو یہ حکم دیا کہ کوئی ایسی عمارت بناؤ کہ میں جس کے اوپر چڑھ کر میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ سکوں۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ مومن بندے کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے، تو اس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے وزیر کو یہ حکم دیا کہ مجھے اس طرح کی ایک عمارت بنا کے دو، اسباب السماوات۔ پھر اس نے وضاحت سے یہ بات کہی، یعنی پہلے اس نے تجسس پیدا کیا، پھر اس نے وضاحت سے کہا کہ آسمان کے راستوں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، پس میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں ضرور اس کو جھوٹ بولنے والا گمان کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کا مکر نہیں ہے مگر ہلاکت والا، یعنی یہ اس کی ہر بات، اس کا ہر فعل ہلاکت والا تھا، کوئی بھی اس کی حرکت ایسی نہیں تھی جو اس کو آخرت کے عذاب سے بچا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب ایک انسان کفر کی طرف بڑھتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کے برے عمل بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے۔ یہاں یہ چیز ذکر نہیں ہے کہ برے عمل خوبصورت بنانے والا اللہ تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی برائی کے اندر مدد نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب ایک انسان نیکی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر شیطانی قوتیں اس کو سنبھال لیتی ہیں اور وہ ان کے نرغے میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر اس بندے کو برے اعمال خوبصورت بنا کر نیکی کی صورت میں یا دلچسپی کے طور پر یا جیسے بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح کا بنا کر دکھا دیتی ہیں کہ بندہ گناہ کے رستے پر چلا ہی رہے۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور اس مومن آدمی نے کہا کہ اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا ہدایت کے راستے کی طرف۔ یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، اے قوم
بے شک یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ کچھ تھوڑا سا فائدہ ہے کہ بس اتنا سا جتنی انسان کی زندگی ہے، جیسے ہی موت آتی ہے یہ سارے فائدے، ساری نعمتیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت یہی ہے قرار کا گھر، ٹھہرنے کا گھر، امن اور سکون کا گھر۔ اگر کسی کو وہاں سکون مل جائے گا تو سب کچھ ہی ہو جائے گا، کیونکہ وہی انسان کی اصل رہائش ہے اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، دوبارہ اس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور کہنے لگا کہ جو شخص برے عمل کرے گا بس اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، بس یہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو وہاں رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ یعنی اس نے آخرت کی بات کرتے ہوئے یہ وضاحت کی کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برابر دیتا ہے اور اچھائی اور نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم دنیا کا قانون دیکھتے ہیں کہ مرد عورت کی تنخواہ میں فرق ہوتا ہے، وہاں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہاں شرط صرف ایمان کی ہے۔ اگر ایک شخص میں ایمان ہے اور اس کا وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ اس کو برابر ہی اجر دیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو وہاں ان کو ہر چیز بغیر حساب کے ملے گی، یعنی نپی تلی نہیں کہ بس اتنا ہی حصہ ہے، نہیں، ہر جنتی کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ جتنا اور جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اپنے وعدے کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَيَا قوم، یا واو کے ساتھ قوم کو ذکر کیا، یعنی اس نے اپنی قوم کو بار بار پکارنے کے بعد جب وہ نہیں مان رہے تھے تو پھر ان کو پوری توجہ دلانے کے لیے اس طرح سے مخاطب کیا کہ اور اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجات، کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں لیکن تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، یعنی ایسی چیزوں کو جن کی حقیقت میں نہیں جانتا، اور جو کچھ تم ان سے مانگتے ہو میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ تمہیں دے سکتے ہوں، تو پھر بھی میں ان کو پکاروں، اللہ کو چھوڑ کر میں دوسروں کو اس کا شریک بناؤں۔ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور بے شک میں تمہیں بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں غالب اور بخشنے والے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ تو ایک غالب حکمران ہے، کیونکہ جب بھی انسان کسی کو اپنا حکمران مانتا ہے یا کسی کی بیعت ہوتا ہے یا کسی کے گروہ میں داخل ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا سربراہ کچھ کرنے کے قابل ہو، اس کی کوئی قابلیت ہو، کوئی غلبہ ہو، کوئی قوت ہو۔ تو اللہ سب سے زیادہ غالب ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور الغفار، وہ بخشنے والا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ حکمرانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو انسان کے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ انتظار کرو، اور اگر ایک بندہ گناہ کی نیت کر کے اس گناہ کو نہیں کرتا تو نہ کرنے کی نیکی لکھ دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے لکھ لو، اور اگر وہ شخص نیت کرنے کے بعد کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے وہ اس نیکی کو نہ کر سکے تو اسے نیت کے کرنے کا ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کمال رحمت ہے، اس طرح کا حکمران اور کون ہو سکتا ہے۔
جو صرف ارادے کے اوپر نیکی عطا کر دے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ایسا حکمران اللہ کے سوا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کہ یہ لازمی بات ہے کہ بے شک جس چیز کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، لیس لہ دعوہ، اس کے لیے کوئی پکار نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک ہمارا لوٹ کر جانا تو اللہ کی طرف ہے، یعنی بالآخر ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اور بے شک جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو روکا ہے وہ رکتے نہیں ہیں، ہم اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس مومن شخص نے یہ بات کہی کہ انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ بت اور یہ اللہ کے شریک جو تم بناتے ہو، ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو دنیا میں پکارا جائے یا آخرت کے لیے ان کو پکارا جائے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کو دنیا میں پکارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور آخرت میں بھی جب ان کے مرید ان کو پکاریں گے کہ آؤ اور ہماری مدد کرو، تو وہاں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسے معبود ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں کہ اگر تم دنیا میں ان سے کوئی دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اور اگر آخرت میں ان کو پکارو گے کہ ہمیں عذاب سے چھڑا دو تو وہاں بھی ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو پکارنا تو اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنے والے ہیں، پھلانگنے والے ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر جب وہ بندہ مومن ہر طرح سے اپنی قوم سے مایوس ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پس بہت جلدی تم یاد کرو گے ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اب وہ ان سے بچ نہیں سکتا، اس کی قوم کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے، تو اس نے آخری بات کہی، اور یہ بات یعنی دنیا سے نا امیدی دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ظاہر کرتی ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں اور یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے متعلق گمان رکھتے ہیں، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ستایا تو آپ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی طرح اس بندہ مومن نے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے الفاظ ہیں۔ الفاظ کوئی بھی ہوں، ارادہ اس میں ایک ہے، نیت ایک ہے، اور جب ایک انسان اللہ کو اس طرح سے اپنا سہارا مان لیتا ہے اور اس پر کما حقہ اس پر توکل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ان برائیوں سے جو انہوں نے مکر کیا تھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو گھیر لیا برے عذاب نے۔ یعنی اس لفظ سے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو کافروں کے نرغے سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ اگرچہ نہیں ملتا، لیکن بعض روایات کے مطابق کہ شاید وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا، بعض نے کہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کر گیا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ بہرحال اس کے بچنے کا جو بھی راستہ تھا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر آل فرعون پیش کیے جاتے ہیں ہر صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت قسم کے عذاب میں داخل کر دو۔
اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ آیت مبارکہ عذاب قبر کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر ایک شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جاتا بلکہ حالت کفر میں اور گناہ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں اس کی سزا ملتی رہتی ہے، چاہے وہ پانی میں بہہ جائے اور وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے، یا زمین میں اس کو دبایا جائے اور وہ زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائے، یا اس کو جلا کر اڑا دیا جائے، اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے، جہاں بھی اس کے جسم کا ایک بھی ذرہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہیں اس کو اس کے عذاب قبر سے اس کو مبتلا کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کی بہت سی احادیث مروی ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، یہ بہت غلطی میں ہیں۔ عذاب قبر یہ حق ہے، یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے اچھے عمل لے کر نہیں جاتا تو وہ قیامت تک عذاب قبر میں مبتلا رہے گا، اور پھر قیامت کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا تو پھر جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا اس طرف اس کو لے جایا جائے گا، اور پھر قیامت کے دن کے بعد اس کو اشد العذاب کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے عذاب، قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور جب وہ آگ میں جھگڑا کریں گے پس کمزور لوگ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تکبر کرنے والوں کو کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، بس کیا تم ہمیں جہنم کے آگ سے کچھ حصہ بچا سکتے ہو؟ یعنی سارا نہیں تو کچھ ہی ہلکا کر دو، کیونکہ ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے رہے، تمہارے نذرانے ہم بھرتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، ہم سالانہ اور ماہانہ اور کئی قسم کے خرچ کرتے رہے، اور تم لوگ ہمیں وعدے دیتے رہے، تو اب ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، تکبر کرنے والے لوگ کہیں گے، یعنی جو دنیا میں بڑے بنے، جو پیر کہلائے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، وہ یہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو خود سب اسی میں مبتلا ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تحقیق اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جو جہنم کے قابل تھے ان کو جہنم میں بھیجا، اور اب ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور جو جہنم کے رہنے والے لوگ ہوں گے، یعنی ہر قسم کے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، متکبرین بھی اور مستضعفین بھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے والے بھی اور ہونے والے بھی، پھر یہ سارے مل کر جہنم کے داروغے کو کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم ہی اپنے رب کو پکارو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہم سے کچھ تھوڑا سا عذاب ہی ہلکا کر دے، ایک دن کے لیے، عنا یومن، ہم سے ایک دن کے لیے صرف عذاب ہٹا دے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک شخص جہنم میں ہزاروں سال پڑا رہے تو اسے ایک دن کی نجات کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس قدر وہ عذاب سے عاجز آ چکے ہوں گے اور وہ اس قدر تکلیف میں ہوں گے کہ وہ داروغے کی منت و سماجت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک دن کے لیے ہی ہٹا دو۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم کے داروغے ان کو مخاطب کر کے کہیں گے اولم تک تأتیکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسلکم بالبینات، تمہارے رسول روشن دلائل لے کر نہیں آئے تھے، واضح قسم کے احکامات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی سزا جہنم ہے؟ قالوا بلا، مجرم کہیں گے کہ کیوں نہیں، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو پھر جہنم کے داروغے ان کو کہیں گے کہ جاؤ پھر پکارتے رہو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر بیکار، فی ضلال، گمراہی میں، بیکار پن، یعنی پکارتے رہو، بلاتے رہو، اب تمہارے پکارنے، چیخنے، چلانے، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہی
دنیا پر سوچتے اور اپنی آخرت کو بچا لیتے تو اس وقت تم جہنم کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان تمام باتوں کو واضح کر کے ہمیں باخبر کر دیا ہے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کریں گے، دوسروں کو پکاریں گے تو انجام یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے اور ہمیں اچھے انجام سے ہمکنار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔